نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ آپ علیہ السلام کا صحابہ کرام سے مشورہ کیا گیا، آپ علیہ السلام نے کیا، تو اس مشورے کی وجہ سے کفار جو قیدی بنا کر لائے گئے تھے تو مسلمانوں نے انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور یہ فدیہ لے کر چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کو ناپسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ لکھا گیا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبق سے پہلے، لمسکم فیما اخذتم، البتہ پہنچتا تمہیں جو تم نے لیا اس کی وجہ سے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ناراضگی کا اظہار کیا، اور ابھی یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر لکھ دیا نہ گیا ہوتا۔ یہاں پر مفسرین ذکر کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فدیہ لینا ہے اسے حلال کیا گیا تھا اور جائز تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں پہنچا۔ اور دوسری بات کہ جنگ بدر لڑنے والے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، اس وجہ سے بھی عذاب نہ پہنچا۔ اور تیسری بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا خود ان میں مسلمانوں میں صحابہ کرام میں موجود ہونا کہ اس کی وجہ سے عذاب نہ آیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو آپ ایک قوم میں موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں عذاب نہیں بھیجتا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ جو فیصلے تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ حکم پہلے نہ گزر گیا ہوتا تو ہم آپ پر عذاب نازل ہوتا۔ یعنی یہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا، غصہ کرنا، ناپسند کرنا آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے عمل کو، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو فدیہ لیا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہوگا، کیا وہ استعمال کرنا جائز ہے یا نہ جائز؟ تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ازالہ کر دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس تم کھاؤ مما اس میں سے، غنیمتم جو تم نے غنیمت حاصل کیا، حلالًا حلال ہے، طیباً پاک ہے، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کر دیا، اور اس کے بعد اس سوال کا بھی ازالہ کر دیا کہ کیا پھر یہ جو مال غنیمت حاصل کیا تھا یہ حاصل کرنا ان کے لیے درست تھا، کیا ان کا یہ حاصل کرنے کے بعد اسے استعمال کرنا حلال تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ازالہ کر دیا کہ جی وہ جو مال غنیمت تم حاصل کر چکے اسے کھاؤ، اسے استعمال کرو، وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ اور یہ سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا، غصہ کرنا، یا پھر اس کے بعد یہ مہلت دے دینا کہ آپ کھاؤ یہ حلال ہے، یہ سب چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اور بہت سے احکام ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس حکم کو نازل کرنے کا کیا مقصد ہے، اس فرض کو فرض کرنے کا کیا مقصد ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں یا صدقہ زکوٰۃ ادا کریں تو ہر چیز میں پہلی بات ہمیں اپنی نیت درست رکھنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔